کا یا علی، ماں ترکت کا یا حسین، ماں ترکت کا یا مہدی، لبیک خان نام کا ایک لقب منتظر ہے، یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا، اور ایک لقب منتظر ہے کہ جو خود انتظار کر رہا کہ کب میرے ظہور کا وقت ہوگا اور کب حکم الہی سے اور مصلحت الہی سے مجھے اجازت ملے گی کہ میں ظہور کروں اور اس کے بعد اپنے مقصد کو پورا کروں۔ وہ مقصد امام کیا ہے، یہ بھی تقریر کے اختتام پہ آتا ہے، لیکن اتنا روایات میں بتایا گیا ہے کہ جس سال امام ظہور فرمائیں گے وہ سال 7 سال ہوگا، یعنی ایسا سال ہوگا کہ اگر 2 پر تقسیم کریں تو وہ 2 پر تقسیم نہ ہو سکے۔ 1400 ہجری نہیں ہو سکتا، 1401 ہجری ہو سکتا ہے، 1402 نہیں ہو سکتا، 1403 ہو سکتا ہے۔ 7 سال کے اندر ظہور امام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب ظہور امام ہوگا تو وہ 10 محرم کی تاریخ ہوگی، عاشورے کا دن ہوگا، اور جمعہ اس دن واقع ہوگا جس دن امام ظہور فرمائیں گے۔ اور امام کے ظہور سے پہلے کے 8 مہینے بڑے عجیب و غریب 8 مہینے ہوں گے، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اس کے بعد محرم۔ یہ وقت ظہور امام سے پہلے کے 8 مہینے انتہائی عجیب و غریب ہوں گے۔ اس دور کے اندر اتنی تیزی سے تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ انسان خود بھی حیران اور پریشان ہو جائے گا، تمام دنیا کے لوگ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، تب ظہور امام ہوگا۔ اس دور کی ایک عام حالت تو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ روایتوں میں یہی ہے کہ نمازیں کثرت کے ساتھ ضائع کی جائیں گی، لوگ مال زکات سے تجارت کیا کریں گے، مرد اپنی عورتوں کے کہنے کے اندر آ جائیں گے، امانت دنیا سے ختم ہو کر رہ جائے گی، حکم خدا کی کھلم کھلا مخالفت ہوگی، اور ایک خاص علامت جس کا تذکرہ ہے کہ اس سے پہلے تو ظہور امام نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہ امت رسول کے مرد مردوں پر اکتفا کریں گے اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی۔ یہ وہ دور ہوگا، ابھی تفصیل آتی ہے، لیکن اس مقام پر ایک روایت جو اس سے پہلے ہم ایک اور مقام پر بیان کر چکے ہیں کہ کمیل ابن زیاد نے ایک مرتبہ امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین وقت ظہور امام کب ہے؟ تو مولا نے کمیل کے بازو کو تھاما اور کہا کہ کمیل میرے ساتھ چلو۔ یہ کمیل وہی عظیم ہستی کہ جن سے منسوب دعائے کمیل یا دعائے خضر ہمارے پاس موجود، اور جسے پڑھنے کی انتہائی تاکید کی گئی، اس لیے کہ اس میں امام زمانہ کا کثرت کے ساتھ تذکرہ، مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ قرار دی گئی ہے کہ وہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتا ہو۔ بہرحال مولا کمیل کے بازو کو تھام کے لے چلے، کوفے سے باہر اس مقام پر پہنچے کہ جہاں آج کمیل کا روضہ، اور ایک مرتبہ کہا کہ اے کمیل، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شقی ترین شخص، سب سے زیادہ شقی شخص تجھے صرف محبت اہل بیت کے جرم میں اسی مقام کے اوپر ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرے گا، اور تو اس مقام کے اوپر دفن کیا جائے گا۔ اے کمیل، اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ مجھ سے دوری اختیار کر۔ کمیل ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا، میں کسی صورت میں بھی آپ سے دوری اختیار کرنے کی بات تسلیم نہ کروں گا۔ مولا نے کہا بہرحال تجھے اس مقام پر دفن کیا جائے گا، پھر اس مقام کے چاروں طرف عالیشان عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی، اور ان عالیشان عمارتوں میں تھوڑے عرصے کے بعد ہر کمرے میں ایک ایک شیطان آ کر رہے گا، اور وہ لوگ عمارتوں کے مالک اس شیطان کی علامت کو اپنی عمارت کی چھت پہ لگائیں گے، وہ یسمہ پہ اینتینا، اور اس شیطان کی علامت کا نام اینتینا رکھیں گے جو ہر عمارت کی چھت کے اوپر موجود ہوگی۔ کتاب الملاحم والفتن کی روایت، اور جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے کہ جب یہ روایت علماء کے سامنے پہنچی تو علماء کافی حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، اور یہ راز حل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ لفظ اینتینا پوری عربی زبان میں موجود نہ تھا۔ ڈکشنریاں کھنگال ڈالی علماء نے، لیکن اس لفظ کے معنی انہیں کہیں نہ مل سکے۔ یہ تو آج کے زمانے میں بتایا کہ وہ کون سا شیطان ہے اور وہ کون سی شیطان کی علامت ہے جس کا تذکرہ میرے مولا فرما رہے کہ اس کا نام اینٹینا ہوگا۔ جب یہ دور آ جائے تو سمجھ لینا کیا وقت ظہور امام بڑا قریب ہے۔ تو حالات ہمیں بتا سکتے ہیں کہ شاید وہ یہی دور ہے، اور اسی روایت کے نیچے کتاب الملاحم میں ایک روایت اور موجود ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب وقت ظہور امام ہوگا تو اس وقت تم یہ دیکھو گے کہ لوگ غنا کے اور موسیقی کے اور گانے کے آلات اپنی جیبوں میں لیے ہوئے پھر رہے ہیں۔
یہ روایت اتنی عجیب روایت تھی کہ جس کتاب میں یہ روایت چھاپی گئی تو اس کے نیچے پبلشر نے ایک نوٹ لکھا، اور وہ نوٹ یہ لکھا کہ غالباً یہ روایت کسی نے امام کی جانب منسوخ کر دی ہے، روایت بالکل غلط لگتی ہے، اس لیے کہ اتنا چھوٹا کوئی گانے کا آلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو جیب میں رکھا جائے اور رکھنے کے بعد اسے بجایا جائے تو آواز بھی اس میں سے نکلے، تو یہ روایت خلاف عقل ہے، اس لیے شاید یہ امام کی روایت نہیں کسی نے منسوخ کر دیا، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ روایت کتنی سچی روایت ہے اور کس طرح سے چلنے پھرنے والوں کی جیب تک سے پاکٹ ٹرانسسٹر کے ذریعے سے مسلسل غنا کی اور موسیقی کی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ اور یہ ایک عجیب بات کہ ہمیں اتنی رد و کد ہے اس مسئلے سے کہ ہم موسیقی کو روح کی غذا قرار دے کر حلال کرنا چاہتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ آخری زمانے کی علامتوں میں کثرت کے ساتھ موسیقی کا تذکرہ، یہاں تک کہ دجال کی علامت بھی یہی تو بتائی گئی کہ دجال جس سواری پہ سوار ہو کے آئے گا اس سواری سے مسلسل موسیقی کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی، یہ روایت تفصیل سے ابھی آگے آتی ہے۔ بہرحال علامات بتانا اس وقت مقصد نہیں ہے کیونکہ وقت بڑا محدود ہے، روایتوں میں اتنا پتہ چلا ہے کہ اخلاق اور ایمان کے اعتبار سے بدترین زمانہ ہوگا دنیا کا، انسان ہر واجب کو نظر انداز کر رہا ہوگا، ہر حرام کا ارتکاب کر رہا ہوگا، نیکی ایمان اور تقویٰ دنیا سے اٹھ چکا ہوگا، اور کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو سیدھے راستے کا حکم دے اور غلط راستے سے انسان کو روکے، یہاں تک کہ وہ حالت ہو جائے گی لوگوں کی گمراہی کی وجہ سے کہ علماء دین ناپید ہو جائیں گے، لوگ اتنی بے قدری کریں گے علماء کی کہ کوئی عالم بننے پہ تیار نہیں ہوگا، علماء کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ میری امت مسجد میں ایک ایک گھنٹے کھڑے ہو کر انتظار کرے گی کہ کوئی جماعت کی شرائط پر پورا اترنے والا عالم مل جائے، لیکن ایک ایک گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد بھی انہیں ڈھونڈے سے ایسا عالم نہ ملے گا کہ جو انہیں نماز پڑھا سکے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے کہ ہمارا مشاہدہ یہ بتا رہا کہ بہت جلدی یہ وقت قریب آنے والا ہے، اور اس کی تمام ذمہ داری روایت میں ان لوگوں پر ڈالی گئی ہے جو ہر مقام پر بیٹھ کر علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کو برا کہتے ہیں، تو یقیناً کون شخص ایسی لائن کے اندر یا ایسے شعبے میں آنا چاہے گا جس میں ہر وقت اسے گالیاں سننے کو ملے۔ لیکن روایت میں یہ کہ علماء کی اتنی کمی ہو جائے گی، اتنی کمی ہو جائے گی کہ ایک ایک گھنٹے لوگ مسجد میں کھڑے رہیں گے اور کوئی ان کو جماعت کی نماز پڑھانے والا نہ ہوگا۔ جب اتنی کمی ہوگی علماء کی تو کوئی حق کی بات بتانے والا نہ ہوگا۔ ذلیل ترین لوگ اس زمانے میں لوگوں کے اوپر حکومت کریں گے، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایک فقیر مسلسل میرا نام لے کر اور خدا کا نام لے کر سوال کرے گا، لیکن ایک ایک ہفتہ گزر جائے گا اور کوئی فقیر کی حاجت پورا کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ تم کثرت کے ساتھ یہ منظر دیکھو گے کہ دوست دوسرے دوست سے بڑا مسکرا کر اور خوشی کے ساتھ ملتا ہے، لیکن جب وہ دوسرا دوست اپنی کوئی حاجت لے کے پہلے دوست کے پاس آتا تو بجائے اس کے کہ اگر انکار کرنا ہے تو صحیح طور پر انکار کرے، اس سے گفتگو کا طریقہ بدل لیتا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ملنے تک سے انکار کر دیتا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ظہور امام بالکل قریب آ جائے گا، اس وقت تم یہ دیکھو گے کہ لوگ تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہی تھے، خود حاکم وقت ذخیرہ اندوزی کرے گا، کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرے گا اور جمع کرنے کے بعد اپنی مرضی سے فروخت کرے گا، اور تم یہ منظر دیکھو گے کہ شراب سے ہر بیماری کا علاج کیا جانے والا، جب شراب سے ہر بیماری کا علاج کیا جانے لگے تب تیار رہنا، اب کسی وقت بھی ظہور امام ہو سکتا ہے۔ اور اسی دور کے اندر دنیا میں ایک جنگ، جب تک کہ اس کے بازو کسی نامحرم عورت کے جسم سے نہ ٹکرائیں، دنیا بھر کے ذلیل ترین لوگ وہاں پہ جمع کیے جائیں گے، اور اس وقت ایک بادشاہ ہوگا، یہ سارے روایت کے الفاظ، اس وقت ایک بادشاہ ہوگا، ایک شاہ ہوگا جو اپنی مقصد کی خاطر لوگوں کو عیاشی کی طرف لے جائے گا۔ اس کے بعد قزوین سے ایک مرد مومن بلند ہوگا، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اس سے پہلے کہ آیت اللہ آقائے خمینی کے بارے میں خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق قزوین سے، بہرحال قزوین سے ایک مومن بلند ہوگا، وہ تہران کے شاہ کا خاتمہ کرے گا، لفظ قتل نہیں بلکہ یہ ہے کہ تہران والوں کا خاتمہ کرے گا اور حکومت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ ایمان کی حکومت قائم ہو جائے گی، اس مقام پر کچھ اور روایتیں ہیں کہ مثلا 80,000 آدمی قتل کیے جائیں گے یا بادشاہت کا خاتمہ ہوگا، مگر یہ روایتیں کثرت کے ساتھ گزشتہ ایک سال میں پڑھی گئی، اس لیے ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بہرحال یہ روایت کہ جب مومنوں کی حکومت قائم ہو
جائے گی تو ان کو ترکوں سے یعنی روس والوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور کردوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر قیامت نہیں آ سکتی۔ تو مومنوں کی حکومت فی الحال تو دنیا میں ایک ہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ روایت اسی بارے میں، اس لیے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے روایت کو سن کر نتیجہ اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکالیں کہ صاحبان ایمان کی ایک حکومت قائم ہوگی جسے کردوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا اور روس والوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اب اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ تفصیل میں موجود نہیں، لیکن یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں خصوصاً جنگ عظیم کا آغاز ہو جائے گا، اور جنگ عظیم کا آغاز اس وقت ہوگا جب اہل روم، یہ سب پرانے الفاظ ہیں، اہل ترک، اہل روم کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزوں پر بھی اور امریکہ کے رہنے والوں پر بھی، جب وہ لوگ فلسطین کے معاملات میں اتنی مداخلت کریں گے اور فلسطین کے اندر موجودہ اسرائیل بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو فلسطین میں اتاریں گے، اور دوسری طرف سے ترک یعنی روس والے عراق کے اندر داخل ہوں گے۔ عراق کی تباہی روس کے ہاتھ سے ہونا تقریباً یقینی، اگرچہ سوائے ظہور امام کے کوئی علامت یقینی نہیں، خدا اپنی مصلحت سے حکم کو بدل سکتا ہے، لیکن تقریباً یہ یقینی ہے کہ عراق کی تباہی ہوگی اور وہ تباہی بھی روس والوں کے ہاتھ سے ہوگی۔ اتنی تفصیلی روایت ہے کہ اس میں شک کی گنجائش بہت کم ہے۔ تو بہرحال روس والے داخل ہوں گے عراق کے اندر اور امریکہ یا برطانیہ والے داخل ہوں گے فلسطین، داخل اب بھی، لیکن روایت یہ ہے کہ اصل معرکہ اس وقت ہوگا جب ان کی فوجیں اس سرزمین کے اوپر قدم رکھیں گی، اور آخری تباہی اس وقت ہوگی کہ جب بنی قینطورہ، پوچھا گیا مولا یہ بنی قینطورہ کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا میں قوم کو دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے کا رنگ زرد ہے، جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، جن کی ناکیں چپٹی ہیں، اور وہ صحرائی علاقے کے قریب رہتے ہیں۔ چین سے متصل صحرائے منگولیا اور صحرائے گوبی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے صحراؤں میں شامل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بنی قینطورہ کون ہے، اس کا نتیجہ بھی اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حالات اور شواہدات یہ بتاتے ہیں کہ یہ بنی قینطورہ اسی قوم کا نام ہے کہ جس کو آج کل اہل دین کہا جاتا ہے۔ جب ان کی فوجیں عرب میں قدم رکھیں بس سمجھ لینا کہ وہی تباہی کا وقت آخر، اور اس وقت اتنی تباہی ہوگی کہ 1/3 آبادی جنگ کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ حتمی علامت بتائی گئی کہ دنیا کی 1/3 آبادی کا خاتمہ، اور یہ بھی ایک عجیب بات کہ یہ جو آبادی ختم ہوگی یہ زیادہ تر یورپ اور امریکہ کے حصوں میں ختم ہوگی۔ مشرق وسطیٰ یا ایشیا میں اتنی تباہی اس جنگ کی وجہ سے نہیں آئے گی، تو دنیا کی 1/3 آبادی ماری جائے گی، اور 1/3 آبادی کے ختم ہونے کے بعد جنگ کے نتیجے میں ایسی تباہی ہوگی کہ دو وبائیں پھیلیں گی، ایک قحط کی بیماری اور ایک طاعون کی بیماری۔ قحط کی بیماری تو اتنی پھیلے گی کہ باپ اپنی جوان کنواری لڑکی کو لے کے آئے گا اور کہے گا کہ ایک وقت کی روٹی دے دو اور میری جوان لڑکی کو مجھ سے لے جاؤ۔ یہ حالت ہو جائے گی قحط کی وجہ سے اس زمانے کے اندر جب جنگ عظیم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، 1/3 آبادی ختم ہو چکی ہوگی، اس کے بعد کا یہ تذکرہ۔ اب جنگ عظیم کے اندر کیا کچھ ہوگا، یہ جنگ عظیم کا لفظ ہم نے اپنی آسانی کے لیے استعمال کیا ہے، روایات میں یہ نہیں، روایات میں صرف یہ ہے کہ اس وقت تک یہ ماحول جب ہوگا اس وقت تک ظہور امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان پر آسمانوں سے موت نہ برسے۔ آسمانوں سے انسانوں پر موت نازل ہوگی، عدن کے قریب زمین سے اور سمندر سے آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی۔ آسمانوں سے موت کس طرح نازل ہوتی ہے آج اس چیز سے ہم بھی واقف ہو چکے ہیں، آپ بھی واقف ہو چکے ہیں۔ بہرحال تفصیل میں گئے بغیر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ہوائی حملے کی طرف اشارہ۔ بہرحال روایت میں صرف اتنا کہ جب آسمانوں سے موت نازل ہوگی 1/3 آبادی کا خاتمہ ہو جائے گا، اب بچے کی 2/3 آبادی۔ یہ 2/3 آبادی میں سے پھر 1/3 آبادی ختم ہو جائے گی قحط کی وجہ سے اور طاعون کی وجہ سے، خالی 1/3 آبادی دنیا کی باقی رہے گی جب ظہور امام زمانہ ہوگا۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کوئی علامت بالکل یقینی بھی نہیں اور کسی علامت کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا ہے، تو امام کے ظہور سے پہلے 2/3 آبادی کا خاتمہ بالکل یقینی ہے۔ اور اسی مقام پر پھر ایک مرتبہ اس چھوٹے سے واقعے کی تکرار کر دینے کو دل چاہتا ہے جو ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک مجلس میں بیان کیا تھا، مگر یہاں چونکہ ان مومنین کی بھی کثرت ہے کہ جو باہر کے علاقوں سے تشریف لاتے ہیں، کہ کسی نے ایک مرتبہ آئنسٹائن سے سوال کیا، البرٹ آئنسٹائن جو عظیم ترین سائنسدانوں کی صف میں شامل کیا جاتا ہے، کہ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے؟ آئنسٹائن نے ایٹم کی تھیوری پیش کی ہے، چنانچہ لوگ اس کے بعد پوچھنے آتے ہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے ایٹم بم کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا۔
کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم میں کون سے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے؟ تو آئنسٹائن کا جواب یہ تھا کہ انسان اتنی ترقی کر رہا کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ تیسری جنگ عظیم میں کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے. البتہ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ چوتھی جنگ میں کون سے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے. لوگوں نے سوال کیا کہ بتائیے چوتھی جنگ میں کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے؟ تو کہا کہ چوتھی جنگ میں پتھر بطور ہتھیار استعمال کیا جائے گا. یعنی خود اس کا بھی یہ اقرار ہے کہ تیسری جنگ کے بعد دنیا تباہی کے اس مقام پر پہنچ چکی ہوگی کہ اب دوبارہ پرانے زمانے میں پلٹ جائے گی اور تیسری جنگ کی وجہ سے اتنی تباہی پھیلے گی کہ انسان کی تمام ترقی نیست و نابود ہو جائے گی. اس دور میں اگر امام ذوالفقار لے کے نکلے تو پتھر کے مقابلے میں تو ذوالفقار یقیناً جدید ترین ہتھیار سمجھا جا سکتا ہے. تو یہ 2/3 آبادی کا ختم ہونا یقینی اور اس کے بعد 1/3 آبادی باقی رہ جائے گی. اب یہ 1/3 آبادی امام زمانہ کی منتظر ہوگی. لوگ خاص طور پر صحیح مومنین اس وقت گر گرا کے خدا سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ خدا بندہ جلد از جلد ظہور امام ہو جائے، اس لیے کہ بدترین حالات اس وقت تو ہماری زبان سے اجل اللہ ہو ظہور نکلتا ہے، لیکن اس وقت ہر ایک کے دل کی گہرائی سے یہ جملہ نکل رہا ہوگا. لیکن کون؟ صرف وہ کہ جو صحیح صاحبان ایمان. اور اس کے بعد دوسری 2/3 آبادی کے ختم ہونے کے بعد ایک بڑی مصیبت کا سامنا دنیا والوں کو کرنا پڑے گا اور یہ مصیبت ہے سفیانی کا لشکر. اب حالات اس مقام تک پہنچے، یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں تو بات کی گفتگو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. جنگ عظیم اور قحط اور طاعون کے نتیجے میں 2/3 آبادی ختم ہو گئی، 1/3 آبادی بچی اور یہ 1/3 آبادی چین سے لے کر ترکی کے درمیانی علاقے میں. روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ کا بر اعظم تقریباً ختم ہو چکا ہوگا، امریکہ میں تباہی ہوگی، چین کے آگے کا علاقہ بھی تقریباً خاتمے پر ہوگا. دنیا سمٹ کر چین سے ترکی کے درمیان جمع ہو جائے گی اور اب جتنے واقعات پیش آئیں گے اسی علاقے کے اندر پیش آئیں گے. اس کے آگے کے جو علاقے ہیں اس میں اگر انسان ہوگا بھی تو اتنے کم ہوں گے اور ایسی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اب جتنے بھی دنیا کے اصل انسان رہ جائیں گے تہذیب یافتہ وہ چین سے ترکی کے درمیانی علاقوں میں ہوں گے اور چین کے اندر کچھ ایسے طوفان اور کچھ ایسی گیسیں استعمال کی جائیں گی جس سے چین بھی تباہ ہو جائے گا. اب 2/3 آبادی ختم ہو گئی، 1/3 آبادی بچی. اس وقت رحمت کی علامت بھی نازل ہوگی اور شیطان کی علامت بھی. رحمت کی علامت کا نام ہے سید حسنی اور شیطان کی علامت کا نام ہے عثمان سفیانی. یہ دو چیزیں کیا ہے؟ بہت اہم چیزیں ہیں یہ دو. ان دو ہستیوں کا ظہور امام سے پہلے آنا بالکل یقینی. سفیانی اس کا نام عثمان ابن اتبا، یہ ابو سفیان کی نسل سے تعلق رکھنے والا ہے. روایتوں میں یہ ہے کہ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے اور اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی. بڑی اہم ہستی ہے یہ ظہور امام سے پہلے کے واقعات میں، کیونکہ سفیانی ہی سبب بنے گا امام زمانہ کے ظہور کا اور یہ سفیانی ہی وہ ہے کہ جس کو امام اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. تو یہ آبلا روح، چیچک کے داغ رکھنے والا، نیلی آنکھیں رکھنے والا ایک شخص ہے جو فلسطین کے کسی علاقے سے خروج کرے گا اور اس کے بعد شام کے اوپر قبضہ کر لے گا. روایات میں یہ بھی کہ عراق اور شام یہ دونوں تباہ ہوں گے روس کی وجہ سے اور روس ان دونوں کا خاتمہ کر چکا ہوگا. اس کے بعد سفیانی نکلے گا فلسطین کے علاقے سے اور شام پر قبضہ کر کے دمشق کو اپنا دارالخلافہ بنائے گا اور اس کا ساتھ دینے کے لیے 70,000 زنا زادوں کی فوج اس کے ساتھ پہنچے گی. روایت میں یہ بھی ایک علامت کہ آخری زمانے میں تم کثرت کے ساتھ دیکھو گے کہ نکاح ہو رہے ہیں مگر صحیح نکاح نہیں، چنانچہ حرام زادوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی کہ انہوں نے نکاح پڑھوایا ہے مگر غلط نکاح پڑھوایا ہے، اس لیے حرام زادے زنا زادے کثرت کے ساتھ آخری زمانے میں پائے جائیں گے. 70,000 زنا زادوں کی فوج اس کا ساتھ دے گی اور روایت میں یہ ہے کہ یہ فوج کہاں سے آئے گی؟ مراکش، لیبیا، تیونس، ان 3-4 ممالک سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے، خاص طور پر غیر مومنوں کے، فاسق اور فاجر لوگوں کے جتھے اکٹھا ہوں گے اور وہ مصر سے ہوتے ہوئے، فلسطین سے ہوتے ہوئے شام میں اس کے پاس پہنچیں گے. 8 مہینے اس کی حکومت رہے گی اسی علاقے میں اور اس کا حکم یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جس کا نام محمد، علی، حسن، حسین، جعفر، فاطمہ یا زینب، اسے فوراً قتل کر دیا جائے اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی محب اہل بیت پایا جائے تو ہمیں اس کا پتہ بتایا جائے، ہم اسے انعام
انعام بھی دیں گے اور اس محب اہل بیت کو قتل کریں گے تو ہمسائے کی چغلی کھائیں گے، رشتہ دار کے بارے میں جا کر اطلاعات پہنچائیں گے کہ یہ محب آل محمد ہے۔ کثرت کے ساتھ دولت کی خاطر لوگ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو قتل کروائیں گے صرف اس لیے تاکہ سفیانی کا انعام ملے۔ جب سفیانی آئے گا تو روایت یہ ہے کہ اس وقت کسی عورت کو مطمئن نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی جو اس کے لشکر سے اپنی عزت کو بچا سکیں گی۔ کسی مرد کو مطمئن نہیں بیٹھنا چاہیے، بہت کم مرد ایسے ہوں گے جو اس کے لشکر سے اپنی گردنوں کو بچا سکیں گے۔ وہ مصر، شام، لیبیا، تیونس، الجزائر، مراکش، فلسطین اور شام، ان تمام علاقوں کا خاتمہ کرے گا اور اس کے بعد کوفے میں آ کر کوفے کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن کچھ حالات ایسے پیش آئیں گے کہ وہ کوفے پر قبضہ نہ کر سکے گا اور اسے پلٹ کر دمشق پہنچنا پڑے گا۔ دمشق میں پہنچ کر وہ اپنی فوج کے ایک دستے کو مدینے کی طرف بھیجے گا تاکہ مدینہ اور مکہ تباہ کیا جائے۔ چنانچہ روایت یہ ہے کہ اس کی فوج مدینے میں آئے گی، مدینے میں آنے کے بعد اہل مدینے کا قتل عام کیا جائے گا، ممبر رسول کو گرد مار مار کے توڑا جائے گا اور روضہ رسول کے اندر گھوڑے باندھے جائیں گے۔ غرض یہ کہ جتنا وہ مدینے کو تباہ کر سکتا ہے اتنا مدینے کو تباہ کرے گا۔ مدینے کی تباہی کے بعد اب یہ چلے گا مکے کی جانب اور اس کا لشکر مکے کی جانب چل رہا ہے۔ تو اب اس مقام پر گفتگو کا ایک حصہ ختم ہوا کہ سفیانی 8 مہینے حکومت کرے گا اور 8ویں مہینے یہ مدینے کو تباہ کر کے اپنا لشکر مکے کی جانب بھیجے گا۔ یہ شیطان کی علامت جو ان علاقوں میں ظاہر ہوگی۔ دوسری طرف یہ ایران کا علاقہ جس کے بارے میں روایات یہ ہے کہ آخری زمانے میں یہ کئی حصوں میں شاید تقسیم ہو جائے تو خراسان کے علاقے سے دوسرے امام کی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک مرد مومن بلند ہوں گے اور ان کا نعرہ ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہم نیکی کا پیغام پہنچائیں گے، برائی سے لوگوں کو روکیں گے اور وہ اپنا ایک بہت بڑا لشکر جمع کریں گے۔ طالقان کے قصبے سے ان کے تعلق کی روایت تو زیادہ مشہور ہے علماء میں، تو شاید ان کا تعلق طالقان کے قصبے سے ہوگا۔ یہ اپنا پورا لشکر جمع کریں گے اور لشکر جمع کر کے خراسان طالقان سے نکلیں گے اور نکل کر پاکستان کے علاقے میں داخل ہو کر ملتان تک پہنچیں گے۔ امیر المومنین کے خطبے میں تذکرہ سید حسنی ملتان تک پہنچیں گے، مکران سے گزریں گے تو بلوچستان سے گزرتے ہوئے ملتان تک پہنچیں گے اور ملتان تک پہنچنے کے بعد اس تمام راستے میں وہ مومنوں کو صحیح مومن بناتا ہوا جائیں گے، ہر ایک کے عمل میں تبدیلی کریں گے اور ہر علاقے سے لوگ ان کی فوج میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب روایت میں یہ ہے کہ ملتان پہنچ کر وہ واپس آئیں گے اور واپس جب آئیں گے تو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے بصرہ تک پہنچیں گے۔ تو اب جو لشکر کا ان کے نقشہ بنایا گیا کہ خراسان سے ملتان جانا اور ملتان سے گھوم کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ بصرہ جانا، اس نقشے سے پتہ چلتا کہ کوئی تعجب نہیں کہ ہمارے شہر کے قریب سے بھی ان کا گزر ہو، کیونکہ ساحلی علاقے میں آپ کا شہر بھی آتا ہے۔ اور سید حسنی کا گزر جب ہوگا تو اس وقت بڑی تعداد میں مومنین ان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو امام کے ساتھ پہلی آواز میں نہیں ملیں گے لیکن سید حسنی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اب کیفیت کیا ہوئی، اب صورتحال کیا ہوئی؟ اب صورتحال کچھ یہ ہوئی کہ ایک طرف سے سفیانی کا لشکر مدینے کو تباہ کر کے مکے کی جانب آ رہا ہے، دوسری طرف سید حسنی ملتان سے گھوم کر بصرے کی جانب جا رہے ہیں۔ دنیا کی یہ حالت اور سید حسنی کا ملتان سے گھوم کر واپس آنا یہ بتا رہا ہے کہ شاید ملتان کے آگے کوئی آبادی نہ ہو، یا اگر آبادی ہو تو اتنی معمولی اور اتنی وحشی آبادی کہ وہاں جانا ان کے نزدیک بیکار ہو۔ تو ملتان تک کا علاقہ تو آباد رہے گا، یعنی خراسان، ایران سے ملتان تک کا علاقہ، اور وہاں سے پلٹ کر یہ چلیں گے۔ اب جب یہ کیفیت ہوگی کہ سفیانی مدینے کو تباہ کر کے مکے کی جانب آ رہا ہے، سید حسنی ملتان کو فتح کر کے بصرے کی جانب جا رہے ہیں، اس وقت ایک مرتبہ امام کے ظہور کا وقت آ جائے گا، اور ظہور امام سے کچھ پہلے کے واقعات اس سے پہلے بتائے جا چکے ہیں ایک اور تقریر میں۔ یہ دو بڑی علامتیں اب اسی مقام پر گفتگو چھوڑیں، کچھ پیچھے کی جانب آئیں، کچھ اور علامتوں کے ساتھ موضوع کو اس مقام تک پہنچائیں۔ سفیانی مدینہ تباہ کر کے مکے کی جانب آ رہا ہے، سید حسنی ملتان تک لوگوں کو مومن بنا کر اور ہر شہر سے اپنی فوج میں لوگوں کو شامل کرتے ہوئے بصرے کی جانب آ رہے ہیں، اور کوئی تعجب نہیں کہ ہمارے علاقے سے گزریں اور یہاں سے بھی کچھ مومنین ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ بس یہی وقت ظہور امام، اور اس سے 8 مہینے پہلے سے عجیب و غریب واقعات شروع ہو جائیں گے۔
جماد الثانی اور رجب میں کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی، یہاں تک کہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو 24 دن تک لگاتار بارش ہوتی رہے گی اور ایک لمحے کے لیے بارش کا سلسلہ نہ رکے گا۔ چند گھنٹوں کی بارش میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے اور کہاں 24 گھنٹے کی متواتر اور لگاتار بارش۔ شعبان کے مہینے میں چاند گرہن اور سورج گرہن لگے گا، مگر تمام حساب کتاب کے برعکس۔ حساب و کتاب یہ ہے کہ سورج گرہن مہینے کے شروع میں لگے لیکن آخر میں لگے، لیکن بیچ مہینے میں لگے گا، اور چاند گرہن کو بیچ مہینے میں لگنا چاہیے لیکن وہ آخر میں لگے گا، یہ شعبان میں ہوگا۔ رمضان میں شب قدر کے بارے میں انتہائی تاکیدی حکم ہے، اور یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ روایت شیعہ اور سنی تمام علماء کی کتاب میں، یہاں تک کہ صحیح بخاری جیسی کتاب میں موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب 23ویں رمضان آئے، ایک سال ایسا سال ہوگا کہ جب 23ویں رمضان آئے تو 23 کا دن جمعے کے دن پڑے گا، خبردار تمام رات عبادت تو کرنا مگر اگلے دن گھر سے باہر نہ نکلنا، اور دوپہر کے وقت تیار ہو کر بیٹھ جانا، گھر کے دروازے بند کر لینا، گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو اس طرح سے بند کرنا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز گھر میں نہ داخل ہونے پائے، اپنے کانوں کو بند کر کے بیٹھنا اور اپنے آپ کو زمین کے قریب کر لینا، کیونکہ عین دوپہر کے وقت ایک دھماکے کی آواز آئے گی، ایسا دھماکہ ہوگا کہ جس کے کان میں آواز پہنچے گی وہ بہرا ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ کہ خبردار کسی شیشے کی چیز کے قریب نہ رہنا، شیشے کی چیزوں سے دور رہنا، یہ ساری علامتیں یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی تعجب نہیں کہ کسی بم وغیرہ کے دھماکے کا تذکرہ۔ بہرحال روایت یہ ہے کہ 23 رمضان کو یہ دھماکے کی آواز آئے گی، اس کے بعد شوال اور ذی القعدہ کے مہینے میں چھوٹے چھوٹے گروہ آپس میں لڑیں گے۔ ذی الحجہ کی 23 تاریخ کو خانہ کعبہ کی سرزمین میں ایک آل محمد کی نسل سے تعلق رکھنے والے مومن کو شہید کیا جائے گا، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ آ چکا ہے۔ سفیانی کا لشکر مدینے اور مکے کے درمیان ہے، سید حسنی کا لشکر ملتان سے پلٹ کر بصرے کی جانب آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ روایت یہ ہے کہ رات کے وقت امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، آدھی رات کے بعد اور صبح کے وقت کے درمیان، لیکن مومنوں کو یہ اطلاع پہنچے گی صبح سویرے۔ امام زمانہ اپنے گھر میں ہوں گے، اور کون سا گھر؟ مکے کے اندر امام زمانہ آخری زمانے میں تشریف لے آئیں گے، کیونکہ امام کو بھی پتا نہیں کہ میں کب ظہور کروں گا، لیکن آخری زمانے میں جب آثار و علامتیں یہ بتائیں گے کہ اب وقت ظہور قریب آ گیا ہے، امام مکے تشریف لے آئیں گے اور ہر وقت انتظار کریں گے کہ کب حکم الہی آتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب حکم الہی آئے گا تو ایک مرتبہ وہ لپٹا ہوا پرچم، وہ پرچم جو صرف 2 موقعوں پر استعمال ہوا، ایک جنگ بدر میں اور ایک جنگ جمل میں، تو وہ لپٹا ہوا پرچم امام کے ہاتھ میں ہے، خود بخود کھل جائے گا اور اس میں سے آواز آئے گی کہ یا ولی اللہ مجھے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا۔ اور کمر کے اندر جو ذوالفقار موجود ہے، ایک مرتبہ ذوالفقار نیچے سے بلند ہوگی، امام کے چہرے کے مقابل آئے گی اور کہے گی کہ یا ولی اللہ مجھے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا۔ ان 2 علامتوں سے امام سمجھ جائیں گے کہ بس اب وقت ظہور ہے، چنانچہ اپنے گھر سے نکلیں گے، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان بیٹھیں گے اس طرح سے کہ امام کی پیٹھ خانہ کعبہ کی دیوار سے لگی ہوگی، اور ایک مرتبہ کہیں گے انا حجت اللہ علی الارض، میں اس زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور میں نے ظہور کیا۔ امام کی یہ آواز سن کر سب سے پہلے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تشریف لائیں گے اور امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد 4000 فرشتے منصور کی سربراہی میں آئیں گے۔ یہ وہی 4000 فرشتے ہیں جن کا سردار منصور ہے، جو عاشورے کے دن کربلا میں پہنچے تھے اور پہنچ کر امام سے نصرت کی اور مدد کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر امام نے منع کر دیا کہ اس وقت مصلحت نہیں ہے کہ ہم کسی کی مدد طلب کریں۔ تو بعد شہادت یہ 4000 فرشتے امام کے روضے پر بیٹھ کر تمام عرصے ماتم کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، لیکن جب وقت ظہور امام ہوگا تو جبرائیل اور میکائیل کے فوراً بعد یہ 4000 فرشتے اپنے سردار منصور کی قیادت میں امام کے پاس آ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس کے فوراً بعد 27 مومنین کی ایک جماعت آئے گی۔ اس سے پہلے 4 مومنوں کی ایک جماعت آئے گی جس میں چاروں پیغمبر ہوں گے، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ۔ البتہ حضرت عیسیٰ اور یہ باقی 3 پیغمبر بعد میں تشریف لائیں گے، لیکن ان کی طرف سے بیعت پہلے کر لی جائے گی۔ اب اس کے بعد 27 مومنین کی ایک جماعت مکے میں داخل ہوگی، جس کے اندر 700 وہ ہیں اصحاب کہف جو اپنے غار میں سو رہے ہیں، اور وقت ظہور انہیں اٹھایا جائے گا اور وہ 7 کے ساتھ مکے میں آ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ 15 حضرت موسیٰ کے وہ مومن ہیں جو ایک لمحے کے لیے سیدھے راستے سے نہ ہٹے۔ یہ 15 اور 7 22 آدمی اور 7 آدمی اور منتخب ہیں تمام دنیا کے، جن میں حضرت موسیٰ کے وسیع جناب یوشع ابن نون ہیں، سلمان
سلمان فارسی ہیں، مقداد ابن اسود ہیں، ابو دجانہ ہیں، مالک